الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام میں جو اخلاص اور للہیت کی اہمیت ہے، ہر مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے۔ دین اسلام بذات خود ہے ہی یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ لفظ اسلام کا معنی ہی یہ ہے گردن نہادن، گردن کو رکھ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دینا کہ اے اللہ، جو تیرا حکم ہے میں اس کی تعمیل کروں گا، جو تیرا حکم ہے میں اس کے مطابق چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنت خدا کے دیدار کی جگہ ہے، جنت خدا کی رضا کا مقام ہے، جنت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جگہ ہے، اور وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیچی ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے قیمت کیا ادا کی ہے کہ ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ عز و جل کو بیچ دی ہے۔ جب جان اور مال اللہ کو بیچ دی ہے تو اب ہماری جان بھی اس مالک حقیقی کے کہنے کے مطابق استعمال ہو، ہمارا مال بھی اس مالک حقیقی کے کہنے کے مطابق استعمال ہو۔ ہر کام کے اندر اخلاص بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، سن لو، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ دین اپنی جملہ جزئیات کے ساتھ، اپنی جملہ فروعات کے ساتھ خاص ہے اللہ کے لیے۔ دین کی جملہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ تو دیکھیے الفاظ دیکھیے کہ فصلی تو نماز پڑھ، لی ربی کا اپنے رب کے لیے۔ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے، اس کے اندر کوئی دنیا میں مفاد پیش نظر نہ ہو، اس میں دنیا کی نظروں میں اچھا کہلانا، نمازی کہلانا، نیک کہلانا یہ مقصود نہ ہو، دنیاوی مفادات اس کے اندر مطلوب اور مقصود نہ ہو، بلکہ لی ربی کا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم رکھ میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد خدا کی یاد، خدا کی یاد دل میں بس جائے، دل کے اندر اتر جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے ظاہر و باطن میں شامل ہو جائے۔ نماز کا ایک مقصد یہ ہے۔ تو یہ نماز کا معاملہ ہے کہ خالص اللہ عز و جل کے لیے۔ یہی معاملہ بقیہ عبادات کا ہے، خواہ وہ روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں تو حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا الصوم لی، روزہ ہے ہی میرے لیے، روزہ ہے ہی میرے لیے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا فرمایا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ خدا کے لیے، خدا ہی اس کی جزا۔ روزہ رکھنے والے کو خدا ملتا ہے۔ زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ یوں ہے علی حبہ، اللہ کی محبت میں اپنے محبوب مال کو خرچ کر دینا۔ حج کیا ہے؟ للہ علی الناس حج البیت، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس گھر کا حج۔ نماز اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، حج اللہ کے لیے۔ تو جملہ عبادتیں مسلمان کی صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا مومن مخلص بنائے کہ ہمارے جملہ کام، جملہ عبادتیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائیں۔
اب آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جو سوالات کریں گے کوشش کر کے ان کے جوابات دیے جائیں گے. کافی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. شعیب انصاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سیرت الانبیاء کب آ رہی ہے آپ کی کتاب؟ سیرت الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ کام جاری ہے، اور ابھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حالات مبارکہ ہیں وہ تقریباً اختتام پر ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات ہوں گے. میرے خیال میں 3 سے 4 مہینے اس میں صرف ہو جائیں گے. ارسلان اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں ایک جماعت ہو گئی ہے تو دوسری جماعت کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کے مسائل میں کافی تفصیل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی جو عام محلوں کی مسجدیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے عرض کر، بازار کی جو مسجدیں ہیں، اسٹیشن کی مسجدیں ہیں، تو وہاں پر تو جو بھی جماعت کروائی جائے اسے پہلی جماعت ہی کہتے ہیں. ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد محلہ کی جو پہلی جماعت صحیح امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے اس جماعت میں شرکت کرنا واجب ہوتا ہے. جو محلے کی مسجد میں امام متعین کے پیچھے پہلی جماعت کی جاتی ہے اس جماعت میں شرکت کرنا واجب ہے. اب اولاً تو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن مثال کے طور پہ کسی کی رہ گئی یا کوئی مسافر ہے اور پہنچا ہی اس وقت کہ جب جماعت نکل چکی تھی، تو اب دوسری جماعت کروانے کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جماعت میں امام پہلے والے امام کے مصلی پر نہ کھڑا ہو. جہاں پر محراب میں وہ کھڑے ہو کے اس نے جماعت کروائی ہے وہاں پر وہ کھڑے ہو کے جماعت نہ کروائے بلکہ پیچھے ہو کے جماعت کروائے، اور یہ جماعت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مدینہ نام سے ایک آئی ڈی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب دعاؤں کی درخواست ہے. شبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. ابو بکر سعید گجر بھائی ہیں، یہ سلام بھی کہہ رہے ہیں آپ کو، اور سوال ان کا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پیر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ساری حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، کچھ ٹھیک ہیں کچھ غلط ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ قبر کا کوئی عذاب نہیں. عذاب قبر کا منکر گمراہ ہے. معتزلہ وہ پہلا فرقہ ہے جو عذاب قبر کا منکر تھا، لہٰذا عذاب قبر کا انکار جو ہے وہ تو گمراہی ہے، اور بعض علماء نے تو اسے کفر تک بھی لکھا ہے. بقیہ حدیثوں کے بارے میں جو کلام کیا ہے، تو جب یہ ایک ہی بندے کے 2 قول ہیں تو اس لیے جدا گانا پھر حدیثوں کے حوالے سے ہم اتنی بات نہیں کریں گے. عذاب قبر کا انکار جو ہے یہ سیدھی سیدھی گمراہی ہے. تو جو بندہ عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے اور وہ حدیثوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کچھ معتبر ہے کچھ نہیں معتبر، تو اس کا یہ کہنا بھی اصل میں انکار حدیث کی وجہ سے ہی ہوگا کہ وہ حدیثوں کا منکر ہوگا. ورنہ فی نفسی ہی یہ ہے کہ حدیثوں میں مختلف درجات ہوتے ہیں. ایک حدیث موضوع بھی کہی جاتی ہے، یعنی من گھڑت حدیث، تو وہ واقعی حدیث نہیں ہوتی. ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، وہ فضائل اعمال میں مقبول ہے لیکن احکام اس سے ثابت نہیں ہوتے. پھر اس سے اوپر حسن کا درجہ ہے، پھر صحیح کا درجہ ہے، اور حسن اور صحیح احادیث جو ہے وہ معتبر ہیں. ان سے اعمال بھی ثابت ہوتے ہیں، ان سے احکام بھی ثابت ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ اور ہے. لیکن جس فرد کے اعتبار سے سوال کیا گیا، چونکہ عذاب قبر کا منکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ احادیث کے اعتبار سے مطلقاً ہی انکار کی بات کرتا ہے. یہ جو کہا کہ نہیں کچھ حدیثیں معتبر ہیں، تو پتہ نہیں کون سی کہتا ہوگا معتبر ہے. محمد ایوب بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا؟ شوہر کو مجازی خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لفظ خدا کی بڑی شان ہے. اگرچہ لفظ مجازی کی وجہ سے کوئی سخت حکم تو نہیں ہے کہ خدا کا ایک معنی مالک بھی ہوتا ہے. تو مجازی خدا کا مطلب ہوا، مجازی کے لفظ نے بتا دیا کہ لفظ خدا بمعنی معبود نہیں ہے بلکہ مالک کے معنی میں ہے. اور شوہر کو ایک معنی کے اندر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مالک ہے، لیکن چونکہ اس لفظ کے استعمال سے ذہن کے اندر قبیح برا معنی فوری طور پہ آتا ہے کہ خدا کا لفظ بول دیا، اس لیے اس لفظ سے ضرور اجتناب کیا جائے، بچا جائے. سمیر میمن بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ ایسا کہنا کیسا، اے اللہ مجھے اٹھا لے؟ اٹھالے کا لفظ عرف کے اندر موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ ویسے تو گرے پڑے کو اٹھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے. لیکن جس سیاق و سباق میں جس محاورے کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے موت دے دے. موت کی دعا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم میں کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، لہٰذا موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی نے موت کے حوالے سے دعا کرنی ہی ہو تو حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ وہ یوں دعا کرے کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ تو یہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے، لیکن مطلقاً موت کی تمنا کرنا یا موت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ دنیاوی مصائب سے گھبرا کر یہ دعا کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اولیاء صلحاء صحابہ کی محبت میں یہ دعا کی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اس وجہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، مروں گا، قبر میں جاؤں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا، جنت میں جاؤں گا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوگی، یوں اس طرح ولیوں کی محبت میں، آقا کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے، یا پھر فتنوں سے بچنے کے لیے کہ زمانہ اتنے فتنوں والا ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا بندہ نظر آتا ہے کہ کوئی فتنے میں پڑ گیا، کوئی گمراہ ہو گیا، کوئی بد مذہب ہو گیا، اب اس لیے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے، اس لیے کوئی دعا مانگتا ہے تو پھر یہ دعا مانگنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دنیاوی وجہ سے دعا مانگنا منع ہے، ناجائز ہے، دینی وجہ ہو تو جائز ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ مشکل آتی ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر کافروں کا بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں ایک آیت نہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب سمندر کے اندر کفار سفر کرتے ہیں اور کوئی طوفان آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ٹال دیتا ہے اور صحیح ان کا سفر ہو جاتا ہے تو پھر خدا کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے کبھی خدا سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ طرز عمل مسلمان کا نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے حبیب تم کہو بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو مسلمان کی پوری زندگی اللہ کے لیے، یہ نہیں ہے کہ مشکل میں تو خدا کو یاد کریں گے اور خوشی کے اندر بھول جائیں گے۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ شیطانی ہے اور یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ محمد ثاقب الیاس بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں دوبارہ مسجد بن رہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی مسجد چھوٹی کر لیں تاکہ گزرنے کا راستہ بڑا ہو جائے۔ مسجد کے کسی حصے کو کم کر کے اسے گزرگاہ بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن پاک کی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرے۔ تو جتنا حصہ مسجد سے نکال کے گزرگاہ بنا دیں گے اتنا حصہ ویران کر دیا، برباد کر دیا، اور اتنے حصے میں اللہ کا ذکر روک دیا۔ تو یہ دیکھ لیں قرآن پاک کی کتنی سخت آیت ہے اس کے بارے میں۔ لہذا مسجد جتنا حصہ مسجد ہے اس کو مسجد ہی رکھا جائے، اس کا ایک بالشت کیا ایک انچ جگہ جو ہے وہ مسجد سے خارج کر دینا حرام ہے، ناجائز ہے اور ظلم عظیم ہے۔ سلمان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پورے دن کا جدول کیا ہے؟ پورے دن کا جدول اللہ اللہ کرنا ہی ہے، اور ہمارے دن کا جدول کیا ہے؟ ہمارے دن کا جدول یہی ہوتا ہے کہ دارالفتہ ہے، دارالفتہ میں فتاوی ہیں، تصنیف کا کام ہے، تحقیق کا کام ہے، اور اس کے علاوہ بس یہی والی ساری مصروفیت ہے۔ مطالعہ ہے، سب سے زیادہ مطالعے کی مصروفیت ہوتی ہے، تو عام طور پہ یہ مصروفیت گھر پہ بھی یہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ تاج محمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گھر میں نماز پڑھنا فی نفسی ہی تو جائز ہی ہے، عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور زمین تمام کی تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی سرکار علیہ السلام کے صدقے ساری امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے، جہاں بھی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کسی شخص پہ جماعت واجب ہے،
مسجد قریب ہے جہاں جانے کے اندر اسے مشقت اور حرج نہیں ہے اور وہاں جماعت درست ہے، کوئی اس میں شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اب مسجد کی جماعت بلا وجہ چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا ترک جماعت ہوگا، اور ترک جماعت ناجائز و گناہ ہے، لیکن نماز بہرحال پھر بھی ہو جائے گی۔ محمد رمیز بھائی ہیں، یہ سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ۔ ذاکر انصاری بھائی ہیں، یہ بھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ محمد نعمان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ عابد بھائی بھی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ جتنے بھی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ تعریف سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دعا کی جائے، یعنی اگر آپ دعا دے دیں گے نا، جیسے آپ نے کہا سلسلہ بہت اچھا ہے، اور اس کی جگہ دعا اگر دے دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلے کو قبول فرمائے، آپ کو اخلاص عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت عطا فرمائے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ محض تعریف کرنا، اچھی نیت کے ساتھ تعریف کے اندر بھی فائدہ ہے، لیکن میں تعریف کا محتاج نہیں ہوں، میں دعاؤں کا محتاج ہوں، تو دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال جو ایک دینی کام کی تحسین کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمی جاوید بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ درس نظامی کس کلاس کے بعد کرنی چاہیے اسکول کی؟ درس نظامی ہر اس عمر میں کی جا سکتی ہے کہ جس میں آدمی کا ذہن اچھا کام کرتا ہے اور وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، اور درس نظامی پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی بالکل 7-8 سال کے بچے کو درس نظامی میں داخل کرائیں گے تو اسے کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اسی طرح جیسے 5th کلاس کے بعد اگر داخل کروائیں گے، اس میں بھی مشاہدہ یہ ہے کہ بچوں کو مشکل پیش آتی ہے، صرف میں، نحو میں بھاری چیزیں ہوتی ہیں، مشکل آتی ہے، البتہ بہت سارے کر بھی لیتے ہیں۔ ہاں، مڈل کے بعد یعنی 8th کلاس کے بعد ایک بالکل پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اب درس نظامی کرنے والا سلجھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو میچور ہو جاتا ہے، درس نظامی کے اعتبار سے میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میرے اپنے خیال کے اندر جیسے 14-15 سال کی جو عمر ہے، یہ بڑی شاندار عمر ہے درس نظامی شروع کرنے کے لیے۔ عبداللہ بھائی ہیں، عبداللہ حنفی پوچھ رہے ہیں کہ معجزے پر نبی کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں؟ عبداللہ حنفی کو جو ہے وہ قاسم حنفی صاحب کی طرف سے یہ جواب ہے کہ معجزے پر نبی کو اختیار ہوتا ہے یا نہیں، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ دونوں طرح کیسے؟ جیسے قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، لیکن قرآن کے نازل کرنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، لیکن معراج کرنے پر نبی پاک علیہ السلام کا اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی۔ تو یہ ایک کیٹیگری وہ بن جاتی ہے کہ جس میں نبی کا اختیار نہیں بھی ہوتا۔ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے مطابق کر دیتا ہے، تو اس میں نبی کا جو فعل ہے وہ دعا ہے، لیکن وہ جو کام ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوا۔ لیکن کئی جگہوں پر نبی کا اختیار بھی ہوتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آشوب چشم والے مرض میں آپ نے لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھیں درست ہو گئی، آپ نے اپنا دستے مبارک رکھا تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو ایک وہ صورت بھی ہے کہ جس کے اندر اختیار ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، واضح طور پہ نظر آتا ہے، ویسے تو ہر شے اللہ ہی کے اختیار سے ہوتی۔ معجزہ کیا، جو ہمارے افعال ہیں ان کے اندر بھی خلق یعنی اس فعل کی جو تخلیق ہے، پیدا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسب ہماری طرف سے ہے کہ اس کے لیے کوشش ہم کرتے ہیں۔ تو معجزات کے اندر کچھ وہ ہیں کہ جن میں اصلاً بندے کا، نبی کا اختیار نہیں ہوتا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہوتا ہے۔ جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور وہ مجھے پکارے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی مدد کروں گا، تو یہ اختیار ہی ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، بیسیکلی میں کرامت کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کرامت بھی ایک جہت سے نبی کا معجزہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی اتباع سے ہی اس کو یہ کرامت ملتی ہے۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ انا آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، تو میں لے آؤں گا تو اپنا اختیار بیان کر رہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزے اور کرامت میں وہ صورتیں بھی ہیں جس میں نبی کا معجزے میں اختیار ہوتا ہے، ولی کا کرامت میں اتفاق ہوتا ہے، لیکن کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر اختیار نہیں بھی ہوتا۔ علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت کو سفر کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے، کیا شوہر بھی محرم بن سکتا ہے؟
عورت کو شرعی مسافت یعنی 92 کلومیٹر کے سفر پر جانا ہو تو اس میں کسی قابل اعتماد محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور محرم کے علاوہ شوہر کے ساتھ سفر کرنا بھی بڑی واضح سی بات ہے کہ وہ بھی جائز ہے۔ شوہر جو ہے یہ محرم بیسیکلی نہیں ہوتا، کیونکہ محرم کی تعریف ہے جس سے کبھی نکاح نہ ہو سکے، تو شوہر تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ پچھلی مرتبہ بھی سوال ہوا تھا لیکن اور انداز میں تھا، اس مرتبہ تھوڑا سا اور انداز میں ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ عورت کے لیے شوہر کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے، اپنے قابل اعتماد محرم کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے، جو بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو۔ یعنی بچے کے ساتھ نا، چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو ہے محرم، بیٹا ہے جیسے یا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ قابل اعتماد بالغ یا مراہق جو بالغ ہونے کے قریب ہے اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہوتا ہے۔ راؤ منور احمد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر استخارہ کرایا اور استخارے میں کام کا منع آ گیا تو اب اس کا نہ کرنا ضروری ہی ہم پر ہو گیا ہے یا ہم وہ کر بھی سکتے ہیں؟ استخارے کے اندر جو رزلٹ، جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمان پر مبنی ہے، ایک احتمال ہے کہ اس کے مطابق کیا جائے، قطعی یقینی چیز نہیں ہوتی۔ لہذا اگر استخارے کے مطابق نہیں بھی کیا تو شرعاً آدمی گناہگار نہیں ہے۔ لیکن یہ میں عرض کروں، انسان کی طبیعت بڑی وہمی ہوتی ہے، وہم سے شاید و باید ہی دنیا میں کو خالی ہو۔ جو دنیا کا پڑھا لکھا ترین آدمی بھی ہے نا، اس کو بھی اگر لے آئے تو وہم کا شکار وہ بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہم پرستی امریکہ میں، آپ کو حیرت ہوگی، حالانکہ امریکہ دنیا کے یعنی ایجوکیٹڈ کنٹریز کے اندر ہے، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ توہم پرستی یعنی وہم کے پیچھے چلنا یہ وہاں پر ہے۔ وہاں کے ہوٹلوں کے اندر یہ 3، 13، 23 یہ والے کمرے جو ہے یہ نہیں ہوتے، یا 13 نمبر کا کمرہ جو ہے نا وہاں پر 30 نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا۔ تو اتنی وہم پرستی ہے۔ تو اب استخارے کے خلاف کریں گے نا تو ہوگا کیا، وہ شے جیسے ہونی تھی ویسے ہی ہوگی، لیکن بندے کے ذہن میں وہم بیٹھا رہے گا۔ شادی کر لی، استخارے میں منع آیا تھا، اب شادی بھی کر لی، پھر بھی شادی کر لی۔ اب زندگی شادی کے بعد کچھ نہ کچھ لڑائی، کوئی اونچ نیچ، کوئی تو تکار ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ پوری زندگی بیٹھا رہے گا۔ وہ بھی استخارہ آیا تھا نا، بس عمل نہیں کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ استخارے پہ عمل کر لیتا یہ نہ ہوتا، حالانکہ جنہوں نے 10 استخارے کیے ہوتے لڑائیاں ان کے یہاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے استخارے کے خلاف کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہم کی وجہ سے آدمی پریشان رہتا ہے۔ اگر کسی کی قوت ایمانی ایسی ہے کہ اس کو وہم کی نہیں پرواہ تو پھر استخارے کے خلاف کرنے میں حرج نہیں۔ ویسے بھی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہم کا شکار ہو کے پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ پھر استخارے کے مطابق ہی عمل کریں۔ گلریز بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل بٹ کوائن بہت چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بٹ کوائن کرنسی جو ہے، کرپٹو کرنسی جسے کہا جاتا ہے، یہ والی ہے یا ون کرنسی ہے، اور اس طرح کی 85 کرنسی آ چکی ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہیں، سب ناجائز و حرام ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے اکابر علماء، بریلی شریف کے اندر ایک فقہی مجلس ہے، ان کا بھی متفقہ فیصلہ ہے، اور اسی طرح جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر ہمارے جو جید فاضل اور اکابر علماء ہیں انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور ہم بھی ان کی اتباع میں یہی کہتے ہیں۔ لہذا بٹ کوائن کرنسی ہے، ون کرنسی ہے، یا اور اس طرح کی جو بھی کرپٹو کرنسی ہے، یہ تمام کی تمام ناجائز و حرام ہے، ان کا لین دین بھی ناجائز و حرام ہے، اور آگے ان سے جو استفادہ اور ان کا جو نفع وغیرہ ہے وہ بھی سب ناجائز و حرام ہے۔ سفیان بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر مذہب کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں؟ غیر مذہب کے ساتھ سے مراد غیر مسلم ہے، کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا کھا سکتے یا نہیں۔ اس میں عرض یہ ہے کہ کبھی کبھار بوقت ضرورت آدمی کھا لے تو اس میں حرج نہیں، بلکہ بعض اوقات اس طرح کی صورت پیش بھی آ جاتی ہے کہ آپ کسی ہوٹل پہ گئے، وہیں پر اسی ٹیبل کے اوپر جو ہے کوئی غیر مسلم بھی اپنا کھانا وانا لے کے آ گیا اور آپ بھی لے کے بیٹھے ہوئے، اب وہاں پر کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ایسا دوستانہ ماحول کہ جس میں بالکل ایسی اپنائیت ہے کہ جیسے دونوں جگری دوست بیٹھے ہوئے اور اثراً فرق ہی پتہ نہیں چل رہا، ایسی دوستیاں، ایسے تعلق غیر مسلموں سے جائز نہیں ہیں۔ بنت آصف ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ سر ڈھانپا ہوا ہے تو ذکر وغیرہ کر سکتی ہیں؟
سر ڈھانپا ہے تو ذکر کرنے میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو یہ کہہ سکتے کہ سر ڈھانپا نہیں ہے تو ذکر کر سکتی ہے نہیں، ذکر تو سر ڈھانپ کے کیا جاتا ہے اور ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ ہاں یہ اب یہ اگر بالفرض والی یہ ہے کہ سر ڈھانپا نہیں ہے تو ذکر کر سکتے یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہو، لیکن اگر نہیں بھی ڈھانپا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ راؤ احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ بہت اچھا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ اور رکوع کر سکتا ہے مگر جسم میں درد کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے؟ سجدہ اور رکوع کر سکتا ہے پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، عرض یہ ہے کہ نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ اس کے تو بیٹھ کر پڑھنے میں اصلاً حرج نہیں۔ سنت مؤکدہ کے اندر تفصیل ہے کہ تراویح کے بارے میں اختلاف ہے، اور راجح یہ کہ پڑھ سکتا ہے، اور سنت فجر کا یہ ہے کہ لازمی طور پہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ اب جہاں پر پرابلم آتی ہے کہ کھڑا ہونا ضروری ہے اور پھر بیٹھ کے پڑھے، اس کا مسئلہ یہ ہے تمام فرض نمازیں اور وتر کی واجب نماز اور فجر کی سنتیں، ان تمام کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان میں قیام بشرط استطاعت، یعنی قدرت ہے کھڑے ہونے کی تو قیام فرض ہے، جبکہ سجدے پر قادرت، چونکہ انہوں نے سجدے کی بات کی نا کہ سجدے پر قدرت ہے، تو لہذا ان پہ قیام فرض ہے۔ اگر قیام چھوڑیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر قیام کر جتنی دیر قیام کر سکتے اتنی دیر کرے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم ہے کہ ایک آدمی بیمار اور بخار یا کسی بھی وجہ سے صرف اتنی قدرت رکھتا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر کہہ لے اللہ اکبر، اور اس کے بعد آگے ایک سیکنڈ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس پہ فرض ہے کہ تکبیر ہی کم از کم کھڑے ہو کے پڑھے۔ تو اس مسئلے کی اہمیت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، بغیر سہارے کے نہیں پڑھ سکتا، تو اس پہ لازم ہے کہ دیوار کے سہارے کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی قیام اس کے اندر کرے۔ جب تک سجدہ کر سکتا ہے تب تک قیام ساکت نہیں ہوتا۔ محمد خرم ثقلین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ٹی وی پر جماعت ہو رہی ہے لائیو، تو ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ٹی وی پر جماعت ہو رہی ہے تو اس میں کہاں سے شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ٹی وی پہ جماعت ہو رہی ہے اور بندہ بھی خود وہی موجود ہے، جیسے فیضان مدینہ میں جمعے کی جماعت مدنی چینل پہ دکھائی جاتی ہے، لیکن بندہ فیضان مدینہ میں، تو ٹھیک ہے وہ تو وہاں جماعت میں شریک ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ بولے کہ جناب بندہ بیٹھا لاہور میں اور جماعت ہو رہی ہے کراچی میں اور اس کی اقتداء کرے، یہ باطل محض ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس طرح جماعت میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ حکیم پیر ہیں، پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ حمزہ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انداز تفہیم بہت اچھا ہے۔ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی، ہمارے جتنے ویورز ہیں جو بھی ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ حسن رضا بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بینک سے رقم ادھار لینا کیسے ہے؟ بینک سے ادھار رقم بغیر سود کے نہیں ملتی ہے۔ ایسا بینک آج تک سنا نہیں کہ بینک ہو اور وہ سود کی شرط کے بغیر رقم دے، اور سود پر قرض لینا ناجائز و حرام ہے۔ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، سود کھانے والے اور جو قرض لے کے سود دیتا ہے کھلانے والے، دونوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو لہذا سود پر قرض لینا ناجائز و حرام ہے، اور بینک جو ہے وہ سود پر ہی قرضہ دیتے ہیں۔ فیضان اصغر غازی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے لیے یہ چیز لا دیں، وہ اپنے پیسوں سے لے کر آتا ہے اور پھر اس کو بولتا ہے کہ میں اتنے کی دوں گا آپ کو، اس میں پروفٹ رکھتا ہے، تو یہ رکھنا کیسے؟ دیکھیں، یہ کسی نے، اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک زید نام کے آدمی سے کہا کہ میرے لیے یہ چیز لے آئیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں۔ اب وہ 500 روپے کی چیز لے کے آیا اور مجھے آ کے وہ 600 روپے کی دیتا ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ 500 روپے کی چیز 600 کو نہیں بیچ سکتے، اس لیے کہ وہ جس بندے کو میں نے کوئی سامان لینے بھیجا وہ میرا وکیل ہے، آنے کے بعد
اب یا تو یہ ہو کہ وہ شے اپنے پیسوں سے اپنے لیے خرید لے، اپنے لیے خرید کے مجھے آ کے یہ کہے کہ جناب یہ چیز میری ہے، میں آپ کو 600 روپے میں بیچوں گا، پھر تو ٹھیک ہے، پھر 600 کا 6000 کی بیچ لے۔ لیکن اگر میرے کہنے پہ گیا، میرے کہنے پہ گیا، میرے لیے چیز خرید کے آیا، اب میرا وکیل ہے، اب میرا وکیل ہو کے جتنے کی خریدی ہے وہ مجھ سے اتنے ہی لے سکتا ہے، اب مجھ سے 500 کی جگہ 501 روپیہ، 1 روپیہ بھی اوپر نہیں لے سکتا۔ تو عام طور پہ یہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں دھوکہ، جھوٹ اور حرام کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ عمران خان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس ڈیٹ کو نبوت ڈکلیئر کی تھی؟ کس ڈیٹ کو نبوت ڈکلیئر کی تھی مجھے یاد نہیں ہے، اس کے بارے میں پڑھا تو ہے لیکن ابھی یاد نہیں۔ محمد یوسف بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ میرے جیسا تو نہ ہی بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ شاید علم کے اعتبار سے سوال کیا ہوگا کہ علم جو ہے وہ کہ کیسے جو ہے وہ میں حاصل کروں۔ دیکھیں، محنت بہت کچھ آدمی کو حاصل کروا دیتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی محنت رائگاں نہیں کرتا، ضائع نہیں فرماتا۔ محنت کریں اور ڈھنگ سے کریں، یعنی طریقے سے کریں، تو پھر اس کے بعد جو ہے آدمی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، ہم سے زیادہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک آدمی نے محنت دوسرے کے برابر کی، اس کے بعد اسی انداز میں محنت کی جیسے پہلے نے کی، لیکن ایک آدمی کو مواقع مل جاتے ہیں، دوسرے کو مواقع نہیں ملتے۔ میرے ساتھ جنہوں نے درس نظامی کیا تو سینکڑوں ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ ان کو وہ مواقع نہیں ملے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے۔ اب مجھے وہ مواقع کیوں ملے، اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی دعائیں ہو سکتی ہیں، میرا جو ہے کسی استاد کی خدمت کرنا ہو سکتا ہے، میرا کتابوں کی تعظیم اور ادب کرنا ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات دو آدمی ایک جیسی محنت کرتے ہیں، لیکن ایک کا کوئی عمل اس کے علم میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ دو افراد نے ایک جگہ ایک استاد سے علم حاصل کیا، برابر درجے کے ذہین، ایک ہی استاد سے پڑھا، برابر کا عرصہ دیا، ایک بہت بڑا عالم بن گیا، دوسرا ویسا نہیں بنا۔ تو کسی سے پوچھا گیا کہ حضور ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ یہ جب بیٹھتا تھا تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے پڑھتا تھا، تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی برکتوں سے زیادہ نوازا۔ اسی طرح استاد کی خدمت بعض اوقات فائدہ دے دیتی، اسی طرح پیر و مرشد کی دعائیں بعض اوقات یہ فائدہ دیتی، ماں باپ کی خدمت اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتی۔ اچھا، اسی طرح عمل بھی، ایک آدمی علم پڑھتا ہے ساتھ میں تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا علم پڑھتا ہے، تقوی نہیں حاصل کرتا، اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ تو یوں اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ محنت 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 اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی۔ سفیر احمد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حرمین میں رہتا ہوں اور ابھی حج کا موسم آنے والا ہے، تو کیا مجھ پہ حج فرض ہو جائے گا؟ دیکھیں، حرمین میں تو نہیں رہتے ہوں گے، یا مکے میں رہتے ہوں گے یا مدینے میں رہتے ہوں گے۔ حرمین کا مطلب تو ہوتا ہے مکہ مدینہ دونوں، تو اب مکے مدینے دونوں میں تو نہیں رہتے ہوں گے، ایک میں رہتے ہوں گے۔ ہاں، کسی کوئی خاص صورت ہو سکتی دونوں میں رہتے ہوں۔ اب حج فرض ہے یا نہیں، دیکھیں حج کا تعلق جو ہے مکے مدینے میں رہنے کے ساتھ نہیں ہے، حج کا تعلق ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کی حج کرنے کی طاقت ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جو مکے پہنچ گیا، مکے جو موجود ہے، اس کے لیے حج کی استطاعت بڑی واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ کوئی شاذ و نادر صورت یا کوئی شرعی عذر ہوگا کہ مکے میں ہونے کے باوجود اس کو استطاعت نہ ہو، جیسے معذوری ہے، ایسا معذور کہ نہیں جا سکتا۔ لیکن جو ویسے مکے میں موجود ہے تو پیدل حج کرنا اس کے لیے آسانی ہے، تو وہ جو تھی کہ زاد راہ اس کو سواری پر قدرت، وہ والی چیزیں ختم ہو گئیں۔ اچھا، پھر ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ حج کر چکے تو حج زندگی میں ایک ہی فرض ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حج کر لیا، اب اس کے بعد بھلے 100 سال مکے میں کیا مسجد حرام شریف کے اندر بھی گزار دے تو دوسرا حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ ابو بکر سعید گجر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں ابھی نہیں پڑھی ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے بعد پڑھیں؟ فجر کی جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے، جماعت کھڑی ہو چکی، تو اب سنتیں پڑھنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یا تو گھر پہ پڑھے
یا مسجد میں اس جگہ سے ہٹ کر پڑھے جہاں جماعت ہو رہی ہے، جماعت صحن میں ہو رہی ہے تو یہ اندر پڑھے، جماعت اندر ہو رہی ہے تو یہ صحن میں پڑھے، یا جماعت آگے ہو رہی ہے تو یہ پیچھے کسی پلر کے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی سنتیں ادا کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جماعت ہی کی صف میں یا اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے گا تو پھر یہ ناجائز ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ سنتیں پڑھنے کی اجازت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ وہ سنتیں پڑھ کر فارغ ہو کر جماعت میں شرکت کر لے گا، اگرچہ اتحیات میں ہی شرکت کرے۔ جب اس بات کا یقین ہے تو پھر وہ سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ جناب دوسری رکعت کے رکوع کے اندر پہنچا، اب علیحدہ جگہ تو ہے لیکن سنتیں پڑھے گا تو اس کی جماعت ہی نکل جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو اب لازم ہے کہ سنتیں چھوڑ دے، جماعت کے اندر شرکت کریں۔ جان مومن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دیں ہمارے لیے۔ اسلامی بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کے لیے دعا کر دیں، بہت پریشان ہیں۔ جاوید علی ہیں کہ گھر سے شوہر کتنے عرصے دور رہ سکتا ہے؟ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرمائے اور ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے۔ سوال یہ کیا گیا کہ شوہر گھر سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے۔ شرعی اعتبار اس کا ویسے تو دار و مدار ہوتا ہے دیانت کے اوپر۔ دیانت کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی حالت و کیفیت کو سمجھتے ہیں، جتنا عرصہ ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں اور گناہ میں پڑنے یا گناہ کے خیالات کی شدت پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تب تک کوئی اصلاً حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ علماء نے یہ فرمایا کہ شوہر 4 مہینے سے زائد اپنی بیوی سے دور نہ رہے۔ جیسے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اب 6 مہینے دوسرے شہر میں رہتا ہے، ایسا نہ کرے، الا یہ کہ بیوی اس پر راضی ہو۔ بیوی راضی ہے کہ شوہر 2 سال کے لیے بھی اگر چلا جائے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن صرف کہہ دینا اور ہے اور اپنے جذبات احساسات کا خیال رکھنا یہ ایک اور چیز ہے۔ اگر شوہر کو یہ اندیشہ ہے، شوہر کو یہ گمان ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا یا اس کی بیوی جو ہے وہ پریشان نظری یعنی بد نگاہی کا شکار ہوگی، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ 4 مہینے کے اندر لازمی طور پر گھر واپس آئے۔ اسلامی بہن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف بہت اچھا ہے، اس کو کتابی شکل بھی دیں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ آسان نہیں ہوتا، کتابی شکل اسپوکن جو لینگویج ہوتی ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ریٹن لینگویج جو ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جب اس کو لکھنے میں آتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل ارادہ ہے، اس کی کوشش کریں گے۔ حسن رضا بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کا عملی طریقہ سکھاتے وقت سجدہ قبلہ روح کرنا ہی ضروری ہوگا یا لوگوں کی طرف بھی منہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ قبلہ روح ہی کیا جائے، ایک دوسرے کے سامنے سجدہ ہرگز نہ کیا جائے، قبلہ روحی سجدہ کریں۔ اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ سارے قبلے کو پیٹ کر کے ایک ہی طرف منہ کر کے سجدہ کرے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے، اس میں بھی جہت قبلہ کا خیال رکھا جائے۔ منیب بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا کیسا؟ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے، جبکہ اس میں شرعی شرائط کا خیال کیا جائے اور اس میں کوئی ناجائز شرط نہ ہو۔ شرعی شرائط کا خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ قسطوں پر خریدنا یہ طے ہو جائے کہ قسطوں پر ہی خرید رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ نقد اتنی ادھار اتنی، اب دونوں جدا ہو گئے، خرید تو لیا لیکن یہ نہیں پتہ نقد خریدا یا ادھار خریدا۔ طے ہو جائے کہ میں ادھاری خرید رہا ہوں، اتنی مدت کی قسطیں ہوں گی اور اس کی قیمت یہ ہوگی، تو اگر یہ سب کچھ طے ہو گیا تو جائز ہے۔ ادھار کی صورت میں جو قیمت بڑھ جاتی ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب ناجائز شرطیں نہ ہو، انشورنس کی شرط نہ ہو، قسط لیٹ کرنے پر جرمانے کی شرط نہ ہو، شے ضبط کر لینے کی شرط نہ ہو، اس طرح کی شرط اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بلال بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ لیڈیز نقلی پلکیں لگاتی ہیں تو یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نقلی پلکیں لگانا فی نفسی ہی جائز، شوہر کے لیے لگائیں، اگر بیوی لگائے تو حسن نیت پر اسے ثواب بھی ملے گا، لیکن ان کے لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہوگا، لہٰذا جب وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو تو پھر ان کو اتار کر
ان کے نیچے اصل پلکوں کو دھونا، ان پر پانی بہانا ضروری ہوگا۔ اس مسئلے کا خیال رکھا جائے۔ حافظ کریم اللہ چشتی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیکے والی زمین پر عشر کا کیا حکم ہے؟ ٹھیکے والی زمین پر عشر جو ہے وہ کاشتکار ادا کرے گا۔ ٹھیکے کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ زمین میری ہے اور کسی نے مجھ سے وہ زمین جو ہے وہ اس نے مجھ سے زمین ٹھیکے پر لے لی۔ اب اس کی دو صورتیں اس میں اس کی دوبارہ وضاحت کر دوں۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس سے کرایہ لوں کہ میں نے آپ کو زمین دی، 2 لاکھ روپیہ میرا کرایہ ہے۔ اس صورت میں سارا عشر اس کاشتکار پر ہوگا، پیداوار اس کے پاس ہے، لہذا عشر بھی وہی دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدھی جو پیداوار ہے میری، یا 1/4 چوتھائی پیداوار میری، 2/3 اس کی، 3/4 اس کی۔ اب اس میں دونوں میں ہر کوئی، یعنی زمیندار اور کاشتکار، دونوں اپنے اپنے حصے پر جدا گانا عشر ادا کریں گے۔ زمیندار اپنے حصے کا عشر دے گا اور کاشتکار اپنے حصے کا عشر دے گا۔ عدنان عباسی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سرخ لباس اور سرخ امامہ شریف باندھ سکتے ہیں؟ سرخ لباس اور سرخ امامہ فی نفس ہی جائز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرخ امامے کی روایت موجود ہے اور سرخ لباس کی بھی روایت ہے، اگرچہ بعض علماء نے، بعض محدثین نے یہی فرمایا کہ اس سے مراد خالص سرخ نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ سرخ دھاری دار تھا، تو لباس سرخ اور اس میں دھاریاں تھیں۔ اچھا، ویسے علماء نے یہ فرمایا کہ سرخ سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ احادیث کے اندر ممانعت بھی موجود ہے، تو دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ اختلاف علماء سے بچتے ہوئے سرخ جو خالص سرخ ہے اس سے بچا جائے۔ تو خالص سرخ جو ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ جو شوخ ہے، اس سے تو بالکل ہی بچا جائے، ورنہ فی نفس ہی جواز ہے۔ غلام شبیر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں مچھر مار اسپرے کرنا کیسا؟ مچھر مار اسپرے خوشبودار بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کے آج کل مارکیٹ میں ملتے ہیں، میں نے دونوں طرح کے استعمال کیے ہیں۔ خوشبودار میں بالکل حرج نہیں ہے، اور مچھر مسجد میں ہوں اور نمازیوں کو تنگ بھی کرتے ہیں تو بالکل یہ اسپرے جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اور جس سے بدبو پھیلے ایسا اسپرے مسجد میں نہیں کر سکتے، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، اور یہاں پر دوسرا آسان ذریعہ یعنی خوشبو والا اسپرے بھی موجود ہے، لہذا اسی کو استعمال کیا جائے۔ ظہیر اوان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے امامہ باندھنا شروع کیا ہے، مفتی صاحب استقامت کی دعا فرما دیں۔ آمین، اللہ تعالیٰ انہیں بھی استقامت عطا فرمائے، امامے پر بھی اور دیگر نیک کاموں پر بھی، ہمیں بھی نیک پر استقامت عطا فرمائے۔ محمد ابراہیم بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر پہ پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہوں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ پرائز بانڈ گھر پہ رکھے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں آپ پر ناز ہے۔ حق نواز بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام شرمندگی ہے، آپ کو ناز ہے تو آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حق نواز بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ امام کی نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ امام کی نیت بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح مقتدی کی ہے، کہ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے تو 2 رکعت نماز فرض فجر منہ طرف قبلہ شریف کے، اور اس میں وہ اقتدا امامت کی نیت بھی کرتا ہے کہ میں مقتدیوں کی امامت کرتا ہوں، تو یہ نیت اس میں اضافی ہوتی ہے۔ یہ نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن لازمی بات ہے کہ امام جس کے پیچھے نمازی ہے وہ نیت کرتا ہی ہوتا ہے، لیکن باہر فقہاء کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ نیت امامت کی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا اور لوگوں نے پیچھے آ کے اقتدا کر لی تو پیچھے والوں کو تو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن عمومی طور پہ نیت وہی ہوتی ہے، صرف امامت کے لفظ کی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور لفظ بھی میں ویسے کہہ رہا ہوں، اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں امامت کی نیت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی بہن ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے، میں رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ آمین۔ گلریز ناگوری بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا عورت چہرے کے بال نکال سکتی ہے؟ چہرے کے بال جو برے لگتے ہیں ان کے تو نکالنے میں حرج نہیں، باقی جو پلکیں بنانا وغیرہ ہے یہ جائز نہیں ہے،
اسی طرح عورت کے جیسے بالفرض مونچھوں کے بال جو ہے وہ نکل آئیں تو ان کو بھی جو ہے ریموو کرنے کے اندر حرج نہیں۔ سلو مون بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زندہ شخص اپنی قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتا ہے؟ زندہ شخص اپنی قضا نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اشارے سے نماز پڑھنا بہرحال انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ اشارے سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہ رہے تو پھر اس کے مسائل آگے جدا گانا چلتے ہیں کہ 6 نمازیں اس پہ گزر جائیں تو اس صورت میں وہ نمازیں ہی اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن فدیے والا معاملہ یہاں پر نہیں ہوتا۔ ابو موسیٰ محمد قمر الزمان اتاری بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکروہ تحریمی کو حرام کہنا کیسا؟ مکروہ تحریمی کو حرام کہہ سکتے ہیں، اور کتابوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کثیر فقہی کتابوں میں مکروہ کا لفظ حرام پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی کو حرام کہہ دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یوں فرق کرنا چاہیے کہ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے فرق ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک فعل واقعی مکروہ تحریمی ہے، اب اس کے ساتھ اگر بدکاری کا، شراب نوشی کا اور چوری کا اور قتل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب ایک طرف قتل کو بھی آپ جو ہے وہ حرام کہیں، دوسری طرف مکروہ تحریمی والے فعل کو بھی حرام کہیں، تو اب دونوں میں اتنا فرق ہے کہ وہ جو قتل والی صورت ہے نا اس کی شدت کے اندر کمی آ جاتی ہے، یعنی لوگ سمجھنے کے اندر جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ قتل ایسا ہی ہے جیسے یہ چھوٹا سا مکروہ تحریم، تو یوں کر کے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا جب یوں کر کے گناہوں کا تذکرہ ہو تو پھر حرام کے لیے حرام کا لفظ اور مکروہ تحریمی کے لیے مکروہ تحریمی اور گناہ والی یہ لفظ استعمال کریں۔ محمد نعمان نومی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری ڈیلی بیسس پر آنا جانا ہو تو نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟ آؤٹ آف کنٹری جانا ہو اس میں دیکھیں اس میں کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا دونوں جگہوں پر اپنا ذاتی گھر ہے، جیسے ڈول نیشنلٹی ہوتی ہے کہ 2 ملکوں کی شہریت، اب دونوں ملکوں کا وہ شہری ہے تو ہر ملک کے اندر اس کا گھر ہے، ہر ملک کے اندر اس کی رہائش ہے۔ اب اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو جس بھی گھر میں جائے گا وہاں پر پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں دوران سفر اگر مسافت سفر بنتی ہو تو اس صورت کے اندر وہ قصر کرے گا، ورنہ ان جگہوں میں جہاں اس کے ذاتی گھر ہیں وہاں پر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے ایک جگہ گھر ہے اور دوسرے ملک اس کا کسی نوکری کاروبار کے لیے آنا جانا ہے تو اپنے گھر پہ پوری، اور دوسری جگہ بھلے وہ روزانہ دن میں 4 چکر لگا لے دوسرے ملک میں، اگر مسافت سفر ہے تو پھر اس کو قصر نماز ہی پڑھنا ہوگی۔ محمد احتشام الحق ہیں، ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ حافظ قبرستان سے گزر جائے تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، جی عرض یہ ہے کہ میں اس کے لیے حافظ کا باعمل ہونا ضروری ہے؟ اول تو اس روایت ہی کے اوپر کلام ہے، میں نے تو ایسی روایت جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ جیسے کسی نے قبرستان جا کے کوئی سورہ اخلاص شریف پڑھی یا قرآن پاک پڑھا تو اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ عذاب معاف ہو گیا، ایسی صورتیں ہوں گی۔ باقی یہ ہے کہ حافظ قرآن جہاں سے گزر جائے وہاں سے عذاب اٹھ جائے، شاید میرے خیال صوفیہ کرام کی کتاب میں کہیں یہ روایت دیکھی ہے، لیکن کوئی حدیث کی مستند کتابوں میں مجھے یاد نہیں پڑتی۔ اور عام طور پہ جو ایسی روایتیں ہوتی ہیں اس میں عمل کی شرط نہیں ہوتی، اس میں اس فعل کے اوپر ثواب ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ کبھی مشروط ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال عرض کرتا ہوں، حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف 1 لام 1 میم 1۔ اب یہ جو الف لام میم اس طرح ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عمل کرے تو ہی 10 نیکیاں ملیں گی، عمل نہیں بھی ہے تب بھی قرآن پڑھنا بھی عمل ہے، قرآن پڑھنا بھی عمل ہے تو اس پر ثواب ملے گا۔ یونس خان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا فون پر طلاق ہو جائے گی؟ فون پر طلاق بالکل ہو جائے گی، اگر طلاق کے الفاظ بولے
اور طلاق کی وقوع کی جو شرطیں ہیں وہ پائی گئیں تو طلاق ہو جائے گی۔ عبداللہ مدنی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر امید بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کی رحمت پر امید بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر جو رحمتیں ہیں ان کو یاد کرے۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے وہ خدا کی رحمت ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ میں جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اور ہم نے کون سا جو ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہمیں انسان بنا دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو آخر کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، مسلمان ہیں۔ پھر ہم صحت کے ساتھ ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، ہماری آنکھیں سلامت، کان سلامت، زبان سلامت، دماغ سلامت، اعضاء سلامت، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو رحمت الہی کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو رحمت کی آیات اور حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اور جو اس طرح کی صفات ہیں، رؤوف بالعباد ہے، ان کو یاد کریں۔ لیکن رحمت کو اس طرح یاد کرنا کہ امید اتنی بڑھ جائے کہ بندہ گناہوں میں پڑ جائے، یہ قابل توجہ صورت ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ بندہ ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ تو بندے کو رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، و یخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو امید اور خوف دونوں ہونے چاہیے۔ ذیشان غوری بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ نفل روزہ اگر توڑا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک روزہ توڑا تو ایک روزہ رکھنا پڑے گا، دو توڑے تو دو، جتنے نفل روزے توڑے اس کی قضا واجب ہے، اتنے روزے قضا میں رکھنے پڑیں گے۔ اسلامی بہن کا سوال آیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ اس شوہر کے لیے کیا حکم ہے جو بلا وجہ مار پیٹ کرے بیوی کے ساتھ؟ بیوی کو مارنا پیٹنا حرام ہے، بہت معمولی سی علامتی جو ہے سزا کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جس طرح لوگ بیویوں کو مارتے ہیں اس کے ناجائز و حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کا سلوک کرو۔ ان کو رکھنا ہے تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان کو رکھو۔ تو بیویوں کو ایذا دینا، مارنا تو بالکل ہی عجیب و غریب صورت ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کیسے جو ہے نا وہ یعنی بیویوں کو مارتے ہیں، یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ بیویوں کو برے طریقے سے پیٹنا، مارنا، زخمی کر دینا، عجیب ہی قسم کی یہ قوم ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تو سنت یہ ہے، گھر والوں کے ساتھ جو جتنا اچھا سلوک کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں اتنا اچھا ہوتا ہے۔ امجد حسین نقش بندی ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ عز و جل پیارے حبیب کے صدقے قبلہ مفتی صاحب کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ محمد ایوب اتاری ہیں، ان کا سوال ہے کہ سمدھی کا سمدھن سے شادی کرنا کیسا؟ سمدھی سمدن کی شادی جائز ہے، اگر خارجی طور پہ کوئی دوسرا ایسا رشتہ یا وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شادی ناجائز ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبد الرحمن بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، اسلامی بہن کا میسیج ہے، دعا کی التجا ہے۔ فیصل بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دیں میں نماز کا پابند بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرمائے، جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ حیدر علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر چند دوستوں کی لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کے لیے جھوٹ بولنا۔
دیکھیں مسئلہ ویسے تو یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اس کا معنی اتنا وسیع نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حتی الامکان اگر توریے پر یعنی دو معنی بات پر، جسے زو معنی کہتے ہیں، زو معنی بات پر اگر جو ہے وہ گزارا ہو جاتا ہو تو وہی بولی جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جتنا جھوٹ بولنے سے گزارا ہو جائے گا اور صلح ہو جائے گی اتنا ہی بولا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے میں آسمان و زمین کے کلابے ملا دیں کہ جناب میں اس کے پاس گیا، تمہارا نام لیا، بس وہ تو رونا ہی شروع ہو گیا اور وہ تو بس جو ہے وہ تو اس کی حالت ہی خراب ہو گئی۔ اب ایسا ہوا بھی کچھ نہیں ہے اور اتنے لمبے لمبے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ تمہارے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہا تھا، تمہارے بارے میں اس کا پازیٹیو ذہن ہے، اس طرح کی باتیں کہ جس میں بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ حقانیت بھی ہوتی، وہ بولا جائے۔ تو اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ صلح ہے کس طرح کے دوستوں میں۔ ایک پرلے درجے کا شرابی بدکار ہے، دوسرے کو شرعن حکم ہے کہ اس کی صحبت بد سے بچے۔ اب ان کے درمیان صلح کروا کے اس کو بھی شراب کے دھندے پہ لگائے گا اور اس کو بھی الٹے کاموں میں لگائے گا۔ ایسے دو دوستوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو ایسی صلح سے بچت ہی ٹھیک ہے، ایسی صلح سے دوری ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے دونوں دوست ایسے ہیں کہ جن کی دوستی میں، جن کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک اسلامی اچھی دوستی ہے۔ اب وہاں پر ان میں ناراضگی ہوگی کسی وجہ سے تو اب بقدر ضرورت خلاف واقعہ بیان کر کے ان میں صلح کروانا ایک اچھی بات ہے۔ فیضان بھائی کا سوال ہے کہ داڑھی کتنی رکھنا ضروری ہے؟ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی 4 انگلیوں کے برابر، 4 انگل کے برابر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تھوڑی سے نیچے 4 انگل داڑھی جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ 4 انگل ہر طرف ہوگی، یعنی جہاں جہاں بھی یہ جبڑوں پر سائیڈ میں، یہ نیچے، یہ سارا جو ہے نا یہ داڑھی شریف ہے۔ محمد عرفان بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ عورت مائک پر نعت پڑھ سکتی ہے؟ عورت کی آواز اگر غیر محرم مرد تک نہیں جاتی تو پھر اس کے لیے مائک میں نعت پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ہے اس کی آواز، ترنم والی آواز کا غیر مرد تک جانا۔ اگر وہ بغیر مائک کے بھی جا رہی ہے تو ناجائز ہے، اور اگر مائک کے ساتھ بھی نہیں جا رہی، کہ گھر کے مثال کے طور پہ کئی گھروں کے اندر بیسمنٹ ہوتے ہیں، میں نے کئی بنگلو وغیرہ میں دیکھا بیسمنٹ ہے۔ اب بیسمنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں سے آواز باہر نہیں جاتی، گھر میں مرد نہیں ہے اور بیسمنٹ سے آواز باہر نہیں جائے گی، اب مائک کے اوپر بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل جو اصول ہے وہ یاد رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی ترنم والی آواز، عورت غیر ترنم والی آواز کو بھی جو ہے وہ چھپائے، غیر مردوں تک حتی الامکان نہ پہنچائے، لیکن ترنم والی آواز جو ہے وہ عورت ہے، اس کا چھپانا واجب۔ وہ غیر مردوں تک جائے تو ترنم والی آواز ایسی کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، خاص اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے۔ محمد ضیاء الرحمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ کینیڈا میں لاٹری ہوتی ہے، اس میں حصہ لینا کیسا؟ لاٹری کے اندر جو جن پیسوں سے لاٹری خریدی، لاٹری نکل آئی تو اضافی مل جائیں گے، نہیں نکلی تو جن پیسوں سے خریدی ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہے جوا۔ جوا جو ہے وہ بھلے کافر کے ساتھ بھی کھیلا جائے وہ جائز نہیں ہے، جس میں مسلمان کا نفع اور نقصان دونوں ہی ہو سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ محمد سلیمان بھائی ہیں چائنا سے، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ اور فرحت بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ابو بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے، ان پر بھی ہم پر بھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہماری خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔